سفری مشکلات سے تنگ کراچی والوں کے لیے اچھی خبر، وزیر اعظم آج سرکولر ریلوے کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ لاگت کا تخمینہ 250 ارب روپے، منصوبہ 2 برس میں مکمل ہوگا۔ یک طرفہ کرایہ 50 روپے رکھنے کی تجویز۔ کراچی کو ترقی یافتہ پورٹ سٹیز کے برابر لانے کا عزم، ساحلی زون کو سی پیک میں شامل کرنا گیم چینجر قرار۔ کم آمدنی والوں کے لیے 20,000 گھریلو یونٹ تیار کریں گے۔ ماہی گیروں کے لیے سمندر کو محفوظ بنایا جائے گا، وزیر اعظم کا ٹویٹ۔ بھارت کا افغانستان میں اسپوائلر کا کردار ہے، افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ کابل کو مالی معاونت کی اشد ضرورت، منجمد اکاؤنٹس فوری بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ افغان بحران کے دنیا پر اثرات پڑ سکتے ہیں، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا الجزیرہ ٹی وی کو انٹرویو۔ عمر شریف کے علاج کے لیے بیرون ملک روانگی مؤخر، ڈائلیسس کے دوران بلڈ پریشر کم ہو گیا، سی سی یو وارڈ منتقل۔ عمر شریف کو 48 گھنٹے تک زیر نگرانی رکھا جائے گا، حالت بہتر ہونے پر روانگی سے متعلق فیصلہ ہوگا۔ ایئر ایمبولینس 11:20 پر کراچی پہنچے گی۔ کورونا کے خلاف بر وقت اقدامات کے بہتر نتائج، مثبت کیسز کی شرح کم ہو کر 3.6% رہ گئی۔ 24 گھنٹے کے دوران 31 اموات، مزید 1,757 مریضوں کا اضافہ۔ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ، اس بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ یہ فیصلہ مسلم لیگ نون کی قیادت کا فیصلہ تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست فیصلہ تھا۔ مفاہمت اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 سال جیل میں چلے جائیں۔ یہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کا عذاب ہے۔ آرمی چیف کی توسیع کے معاملے پر نون لیگ کے 2 بیانیے، پارلیمنٹ میں ووٹ دینے کا پارٹی قیادت کا فیصلہ درست تھا۔ ایسے معاملات میں قومی مفادات کو ذاتی مفاد سے اوپر رکھنا چاہیے۔ سیاسی جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں، آنے والے الیکشن میں سب کو یکساں پلیٹ فارم ملنا چاہیے۔ حمزہ شہباز کی لاہور میں گفتگو۔ مریم نواز نے گناہ کا لفظ یوز کیا تھا، وہ تو ایک طریقہ ہوتا ہے بتانے کا کہ مریم نواز اس فیصلے میں شامل نہیں تھیں، اور یہ ایک کوئی ایسی عجوبی بات تو نہیں ہے۔ ایک پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے، اس میں مختلف رائے ہوتی ہے۔ مریم نواز کی رائے میں ایکسٹینشن کے فیصلے میں وہ شامل نہیں تھیں۔ جو شامل تھے ان کی بھی کوئی منطق تھی، کوئی بیک گراؤنڈ تھا کہ محمد زبیر حمزہ شہباز کے بجائے مریم نواز کے حامی، ایکسٹینشن کے معاملے کے خلاف رائے دی۔ پارٹی میں مخالفت اور حمایت دونوں موقف موجود تھے، دونوں جانب سے دلائل دیے گئے۔ نون لیگ کے مرکزی رہنما کی میڈیا سے گفتگو۔ حکومت کے لیے چوتھی بار مینڈیٹ حاصل کرنی ہے تو خدا کے لیے اپنے صفوں میں جو ہے اتحاد پیدا کریں۔ میں صاف الفاظ میں نہیں، لیکن آپ لوگ ورکر ہیں مسلم لیگ کے، آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا بات کر رہا ہوں۔ جھگڑے ورکروں کے نہیں، جھگڑے قیادت کے ہیں، چاہے وہ شہروں میں ہیں، تحصیلوں میں ہیں، یونین کونسلوں میں ہیں۔ ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے، یہ جھگڑے ختم ہونے چاہیے، دراڑیں ختم ہونی چاہیے، اتحاد آنا چاہیے۔ نون لیگ کی قیادت میں جھگڑوں کا اعتراف، خواجہ آصف کا پارٹی کے اتحاد پر زور۔ دراڑیں ختم نہ ہوئیں تو اگلے انتخابی نتائج متاثر ہوں گے۔ حکومت کا بوریا بستر کسی بھی وقت گول ہو سکتا ہے۔ لیگی رہنما کا راولپنڈی میں ورکرز کنونشن سے خطاب۔ اس الیکشن میں آپ نے پی ٹی آئی کو سیاسی طور پر اپنی نیند آپ نے سلا دیا ہے۔ یہ کنٹونمنٹ بورڈ میں شفاف الیکشن ہوئے، کسی طرف سے کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوئی، اور اگر 2023 کے الیکشن میں شفاف الیکشن مہیا کرنے ہوں گے الیکشن کمیشن کو، یہ ہمارا مطالبہ بھی ہے، تو نواز شریف کی لیڈرشپ میں
پی ٹی آئی کو ہمیشہ کے لیے سیاسی طور پر دفن کر دیں گے انشاءاللہ۔ شفاف الیکشن مطالبہ نہیں، حق ہے۔ دھاندلی نہ ہوئی تو نون لیگ 2023 میں تحریک انصاف کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دے گی۔ سلیکٹڈ وزیر اعظم نے ملک تباہ کر دیا، عوام کو مہنگائی کے خلاف طوفان کی طرح نکلنا ہوگا، شہباز شریف کا کارکنوں سے خطاب۔ چین لیگ الیکشن سے 2 سال پہلے ہی رونے لگی۔ اگر دھاندلی کا خوف ہے تو الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ حماد اظہر۔ کنٹونمنٹ بورڈز الیکشن میں پی ٹی آئی پہلے نمبر پر رہی، شہباز شریف کس بات کی خوشی منا رہے ہیں؟ فاروق حبیب کا سوال۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج سیاحت کا دن، فلک بوس پہاڑ، دریا، آبشاریں اور لہلہاتے کھیت، وطن عزیز قدرتی حسن سے مالا مال، سیاحت کو فروغ دے کر پاکستان کا مثبت چہرہ دنیا کے سامنے لائیں گے، نئے سیاحتی مقامات متعارف کرا رہے ہیں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار۔ پاکستان کے آل وار ویٹرن لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ سلطان محمد خان مینگل 103 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ مرحوم زبردست سولجر، مہم جو اور کوپے ماں تھے، ISPR۔ کراچی کے علاقے شیرپاؤ قبرستان کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ، انتہائی مطلوب ملزم اسامہ عرف چنگاری زخمی حالت میں گرفتار، اسلحہ، موٹر سائیکل اور موبائل فون برآمد۔ لاہور میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے 3 روزہ عرس کا دوسرا دن، ملک بھر سے عقیدت مندوں کی مزار پر حاضری، سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات۔ کابل ایئرپورٹ مکمل آپریشنل، بین الاقوامی پروازیں بحال کی جائیں، طالبان کی عالمی برادری سے اپیل۔ قائم مقام افغان وزیر خارجہ کی چینی اور قازقستان کے سفیروں سے ملاقاتیں، ہمسایہ ممالک کے ساتھ تجارت کی بحالی پر زور۔ سولہ سال بعد جرمنی میں بھی تبدیلی، چانسلر اینگلا مرکل کی پارٹی کو شکست، سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کو اکثریت مل گئی، 205 سیٹوں کے ساتھ پہلے نمبر پر۔ اینگلا مرکل کے سیاسی اتحاد کا 195 نشستوں کے ساتھ دوسرا نمبر، ایک بار پھر مخلوط حکومت بننے کا امکان۔ برطانوی کرکٹر معین علی کا ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ، کپتان اور ہیڈ کوچ کو آگاہ کر دیا۔ 34 سالہ آل راؤنڈر نے 64 میچز میں 2914 رنز بنائے، 195 وکٹیں بھی حاصل کی۔ قومی کرکٹر محمد حفیظ فوڈ پوائزننگ کے باعث 3 روز سے بیمار، ڈاکٹرز نے آرام کا مشورہ دے دیا۔ پروفیسر نیشنل T20 کپ چھوڑ کر گھر پہنچ گئے۔ اٹالین فٹبال لیگ میں دلچسپ ٹاکرا، دونوں ٹیمز کے ایک دوسرے پر تابڑتوڑ حملے، سنسنی خیز مقابلے کے بعد یوونٹس نے سمپڈوریا کو 3-2 سے شکست دے دی۔ تھائی لینڈ میں پرانی ٹیکسیوں کا منفرد استعمال، 300 ٹیکسیوں پر سبزیاں اگا دی گئیں، کار مالک اور کچھ نہیں تو سبزی تو حاصل کر سکیں گے۔